الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ہر سال حج کے موقع پر حاجی لوگ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں جسے زمرات کہا جاتا ہے۔ اس مرتبہ حاجی لوگ شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے تو اس دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سال 2021 کے ہونے والے حج کے دوران پیش آنے والے اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، اسلامی فرائض کی ادائیگی میں سب سے مشکل مرحلہ حج کے دوران زمرات کو کنکریاں مارنے کا ہے۔ زمرات 3 مقامات پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مناسک حج کے دوران قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے محبوب لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا سے پہنچے تو 3 مقامات پر شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برگلانے اور بیٹے کی قربانی سے روک کر اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں مقامات پر جبلہ اولا، جبلہ وسطیٰ اور جبلہ امہ یعنی آخری پر شیطان کو چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں مار کر دفع کرنے کا اقدام کیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو لیٹا کر گردن پر چھری پھیر دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے بیٹے کی جگہ جنت سے مینڈھا ذبح کرا دیا گیا۔ شیطان کو 3 مقامات پر 7 کنکریاں مارنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ یہ عمل مناسک حج کی ادائیگی کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے مطابق ہر سال حاجی اللہ کے یہاں احکام اور سنت ابراہیمی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ عمل ایک علامتی درجے میں ہے جس کا مقصد ہر مسلمان کو تربیت دینا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں شیطان جہاں جہاں بھی ورگلانے اور کسی بھی نیک کام کو روکنے کی کوشش کرے تو اسے مار بھگایا جائے اور اپنے آپ کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی اس حج کے موقع پر تمام حاجیوں نے ان 3 مقامات پر شیطان کو 7 کنکریاں ماری۔ پھر اس دوران جو ہوا اسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ پیارے دوستو، مناسک حج کی ادائیگی کے دوران جب سے امت مسلمہ کی خوشحالی کے دوران عازمین حج کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس وقت سے زمرات پر کنکریاں مارنے کا وقت بدظمی اور بھگدڑ مچنے کی وجہ سے حاجیوں کی شہادت کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ حکومت سعودی عرب نے مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی کے سلسلے میں حجاج کرام کے لیے سہولتیں اور ہر قسم کی آزائشیں فراہم کرنے کے لیے لائق سخت تہذیب و آفرین اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ زمرات پر کنکریاں مارنے کا جہاں ہموار زمین پر اکیرا انتظام تھا، وہاں پر 4 منزلہ کشادہ نظام موجود ہے، جس کی وجہ سے زمرات پر حادثات میں خاصی کمی آئی ہے۔ لیکن کنکریاں مارنے کے علاوہ انتظام کے باوجود گزشتہ سال شیطان نے ایسے حربے استعمال کیے کہ بھاری تعداد میں حجاج کرام شہید ہو گئے۔ اس حادثے نے پوری دنیا انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امت مسلمہ کے افراد کی بدظمی، باہمی کشمکش اور نفرت کے مظاہرے نے مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ غیر مسلموں کی سازش کے تحت اب اسلامی شعار پر بھی لب کشائی ہونے لگی ہے کہ مسلمان مٹی سے بنی ستونوں یعنی زمرات کو کنکریاں مار کر شیطان کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا اس سے شیطان مر جائے گا؟ پیارے دوستو، اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بار حج کے موقع پر جب حاجی شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے تو یہ تینوں مقام پر بیشتر حاجیوں نے اولانما انسانی جسم دیکھنے کا دعویٰ کیا اور بیشتر نے اسے شیطان سے تشبیہ دی۔ مینا میں جس طرح سے احکام الہی اور سنت ابراہیمی کی مخالفت کرنے والے شیطان کو کنکریاں مار کر سنگسار کرنے کا
عمل روح کار آتا ہے، یہ اپنے مختلف اور دشمن کے خلاف نفرت و افارت کی علامت کے طور پر ہے۔ کوئی شخص بھی یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس اقدام سے شیطان یا مخالف کا عملی طور پر سر کچلا جاتا اور اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ جیسا کہ بعض اسلام مخالف پروپیگنڈا بعد میں یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسلمان اتنے سو سال سے شیطان کو کنکریاں مارتے چلے آ رہے ہیں، پھر بھی شیطان زندہ رہ گیا۔ حج کے موقع پر جمرات کو ماری جانے والی ننھی اور چھوٹی کنکریاں شیطان کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ مسلمانوں کو بے انتجاہ کارداری میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں کو پروپیگنڈے کا مقصد مسلمانوں کو اسلامی اشعار سے منطرد کرنا اور مایوس کرنا ہے، جبکہ اپنے مخالف اور دشمن سے سنسار کرنے اور اس کی قبر وغیرہ پر بھی کبھی پتھر پھینک کر اظہار نفرت کے واقعات قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب اور قوم میں کسی نہ کسی صورت میں اس درجہ عمل کا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اصلاح کوشش اور احکام الہی کی تبدیلی کے جواب میں جو کہا تھا، قرآن مجید کی سورہ شعراء کی 116 میں ان الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے: اے نوح علیہ السلام، اگر تم باز نہ آئے تو بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو سنسار کیے گئے تھے۔ گویا مخالف کو سنسار کر دینا اور اس پر پتھر پھینکنے کی عزم حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح اہل مدینہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تبلیغ اور نصیحت کے جواب میں کہا تھا، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا ہے: اے شعیب، جو باتیں آپ پر رہی ہیں ان میں سے بہت سی باتیں ہم نہیں سمجھتے اور ہم تجھے اپنے اندر کمزور اور ضعیف سمجھتے ہیں۔ اگر تیرے ساتھ تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے اور تو کسی دور پر بھی ہم پر غالب پانے والا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بیان کردہ ان دو حوالوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مخالف اور دشمن کے خلاف غیظ و غضب اور نفرت کا اظہار اور سنساری کا عمل زمانہ قدیم سے چلا رہا ہے۔ مسیحی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیر کا درخت دیکھ کر اس کا پھل کھانا چاہا۔ جب آپ درخت کے قریب گئے تو موسم نہ ہونے کے سبب وہاں پتوں اور شاخوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پر آپ نے اظہار ناراضگی کی صورت میں فرمایا، تو کبھی بھی پھلدار نہیں ہوگا۔ چنانچہ انجیر کا وہ درخت خشک ہو گیا اور اس کا وجود ختم ہو گیا۔ لیکن عیسائی اب تک مسلسل اس جگہ کو سنسار کر رہے ہیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے جبل زیتون کے جاتے ہوئے بائیں جانب واقع ہے اور انجیل مقدس متی کے 21ویں باب کے آیت نمبر 19 میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ماضی زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ جسے قابل نفرت سمجھتے ہیں اس کی کمر پر پتھر برساتے ہیں۔ چنانچہ ابو رکال نامی شخص کی کمر پر اس لیے سنساری کرتے اور پتھر برساتے تھے کہ اس نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے بیت اللہ کو گرا دینے کے مذموم ارادے سے آنے والے یمن کے حبشی گورنر ہمراہ کی مدد کی اور اس کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ حملہ آور کے ہمراہ مکہ مکرمہ تک پہنچنے سے پہلے ہی مار دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔